السلام علیکم جی۔ حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کل جو کانٹینٹ بنا رہے ہیں زیادہ تو وہی بنا رہے ہیں مہنگائی پر، اور کس کے لیے؟ درمیانے طبقے اور لوور طبقے کے لیے۔ اب آج جو آپ کو میں عمل بتانے لگا ہوں نا، یہ قرآن پاک کی ایک سورہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے 4 صفاتی ناموں کا، اور یہ بڑا ہی پاورفل قسم کا وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ اس سے آپ کے جو حالات ہیں ان میں کافی بہتری آئے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ باہر جا کے محنت کرتے ہیں یا جو لوگ ملازمت کرتے ہیں ان میں ان کو فائدہ ہوگا، یعنی ان میں فرق پڑے گا، یعنی کہ برکت پڑے گی اس میں۔ اب یہ جو عمل ہے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، یہ آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی، جب بھی آپ کو ٹائم ملے یا جب آپ فری ہوں۔ اور میں آپ کو اس سے پہلے میں آپ کو درود ابراہیم جو نماز والا درود ابراہیم ہے، میں اس سے پہلے آپ کو تقریباً 2 بجائے بتا چکا ہوں، اور ایک میں بڑا تفصیل سے بتاؤں گا اس میں۔ تو درود ابراہیم، اس کی فضیلت میں آپ کو آلریڈی بیان کر چکا ہوں کہ بہت ہی زیادہ ہے، آپ کی سوچ سے بھی، جہاں آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے آگے اس کی فضیلت شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ جس کام کے لیے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وظیفہ کیا جاتا ہے، اس سے، یا جس گھر میں کیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، اس گھر کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ وہ درود ابراہیم ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں پڑھایا۔ اب ایک چیز یاد رکھیں کہ جب بھی آپ، یہ تھوڑا سا میں اس کو درود ابراہیم کا ذکر آ گیا تو پھر تھوڑا نہیں رہا جاتا، تو ایک چیز یاد رکھیں کہ جب بھی آپ درود ابراہیم پڑھیں نا، تو آپ ذہن میں یہ چیز پکی ہونی چاہیے آپ کی کہ یہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، اب میرے خیال میں آج سے کوئی 2-3 ہفتے پہلے، اب دوبارہ بھی کہنے لگا ہوں کہ آپ اپنی روٹین بنا لیں کہ آپ نے دن دفعہ 2 دفعہ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، صبح 10 دفعہ اور ایک شام کو دو ٹائم 10 دفعہ پڑھ لیں، بہت ہے۔ اور پھر دیکھیں اس سے آپ کے حالات اور آپ کے کیسے پلٹتے ہیں آپ کے حالات۔ اور ایک اور چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، یہ ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کا تھوڑا سا ذہن کلیئر بھی ہو جائے، اور کیونکہ ابھی تیسری نشست میں تو میں نے آنا ہی آنا ہے۔ اس کی فضیلت اس قدر ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بغیر آپ اللہ تعالیٰ سے یا جو بھی دعا مانگتے ہیں، اس کے پڑھے بغیر وہ پوری نہیں ہوتی، بلکہ ہوا میں لٹکتی رہتی ہے۔ اس سے جب بھی آپ کوئی وظیفہ کرتی ہیں یا جب بھی دعا مانگتی ہیں، تو اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی درود ابراہیم پڑھنا بہت ضروری ہے۔ بلکہ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن وہ بندہ میرے قریب ترین ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھتا۔ اور ایک اور بھی چیز میں آپ یاد رکھیں کہ یہ جو مرنے کا سلسلہ، یہ تو ہر بندے نے اس کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، کیونکہ جو دنیا میں آیا اس نے واپس بھی جانا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ جب آپ بندہ فوت ہوتا ہے اور اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اس سے سوالات کیے جائیں گے۔ اب میں وظیفے کی طرف ڈائریکٹ آ جاتا ہوں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا ایک سورہ، وہ کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر، آپ نے وہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے 4 صفاتی نام پڑھیں گے تو یہ وظیفہ کمپلیٹ ہوگا، ایک سورت کے ساتھ اس کا بیلنس بن جاتا ہے۔ اس لیے اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اور وہ کون سے نام ہیں؟ یا رزاقو، یا ودودو، یا عظیمو، اور یا حلیمو۔ اور یقین جب آپ یہ عمل کریں نا، تو میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ اپنی تمام حاجات کو اپنے ذہن میں رکھ کے اللہ تعالیٰ یہ عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔
پوری دنیا میں بھی اپنے خزانے، پھر بھی آپ سمجھیں کہ ایک نقطے کے برابر بھی ان کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے میں یہ جو ہمارا درمیانہ طبقہ ہے یا لوور طبقہ، اس کو میں یہ کہوں گا کہ بھائی آپ یہ وظیفہ چھوٹا سا ہے، 5 سے 6 منٹ کا ہے، لیکن آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے۔ اور اب اس کی تعداد کیا ہے؟ صرف ایک تسبیح، یعنی کہ 100 دانے۔ تو آپ نے 100 دفعہ اس کو پڑھنا ہے، اور دن میں ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اور کتنے دن پڑھنا ہے؟ جب آپ کو کوئی ضرورت محسوس ہوگی تو آپ نے جب بھی عصر کی نماز پڑھیں اس کے بعد آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، یا کسی وقت بھی پڑھ لیں عصر کے بعد، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ ایک عصر کے بعد اور ایک جمعہ کے خطبے کے درمیان یہ ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں منظوری کی گھڑی آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو یہ جو وظیفہ تھا جو ہم نے اپنے لوور درمیانے طبقے اور لوور طبقے کے لیے بتایا، تو میری امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہنے سے پہلے ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کر دوں کہ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے نماز والا، اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 4 نام، یا رزاقو، یا ودودو، یا عظیمو، یا حلیمو، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو چاہیں اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اور یقین کریں آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، یا کا نعبدو و ایاک نستعین۔